معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: فاطمۃ بضعۃ منی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے، اور ان کے لب اعجاز میں اب بھی یہ اثر ہے، ان کے لب اعجاز میں اب بھی یہ اثر ہے کہ وہ رات کو کہہ دے کہ سحر ہے تو سحر ہے، وہ رات کو کہہ دے تو سحر ہے کہ سحر ہے تو سحر ہے، اور اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، جو اس کی حقیقت ہے خدا ہی کو خبر ہے، جو اس کی حقیقت ہے خدا ہی کو خبر ہے۔ مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے جی لگا کر بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ حضرات، گزشتہ شب میں نے مختصر طور پر امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات خاتون جنت بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے چند باتیں عرض کی تھی، جن میں میں نے آپ کا نام شریف، آپ کا لقب پاک اور آپ کی پیدائش اور آپ کے نکاح کے تعلق سے بیان کیا تھا کہ سیدہ کائنات کے لیے ایک بعد دیگرے دو صحابہ نے جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر حضرت مولا کائنات نے یہ پیغام بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تعمل اسے قبول فرما لیا، اور وہ نکاح علی مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاتون جنت کا نکاح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منعقد فرما دیا۔ اس کے تعلق سے میں نے یہ بنوایا کہ بہت سارے محدثین نے اس کے تعلق سے یہ فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے عمر فاروق نے بھیجا، آپ نے جو ہے وہ نکاح کا پیغام قبول نہیں فرمایا۔ مولا کائنات نے بھیجا، فوراً قبول فرما لیا۔ محدثین فرماتے ہیں صرف اس لیے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے حضرت علی سے آپ کا نکاح فرمایا
تاکہ معاملہ یہ آیا ہو جائے کہ جب دلہن رسول کے گھر کی ہو تو دولہا اللہ کے گھر کا ہو۔ اسی تعلق اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کا نکاح پاک مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے آپ نے فرما دیا۔ پھر جو ہے میں نے آپ کے اس سامان کے تعلق سے بیان کیا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے۔ بعض اکابرین نے اسے اپنی کتابوں میں لکھا بھی اور ہمارے علماء اسے بیان بھی کہتے ہیں، اس کو جہیز کا نام دے کر۔ میں نے اس کے تعلق سے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز نام کی کوئی چیز آپ نے اپنی بیٹی کو نہیں دی، بلکہ وہ ضرورت کے چند سامان تھے، اور خود حضرت علی مرتضیٰ آپ کی تربیت اور آپ کی پرورش میں تھے۔ تو وہ سامان جو ضرورت کے سامان تھے وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو نہیں، بلکہ وہ ضرورت کے سامان اپنے شہزادے اور اپنی شہزادی ان دونوں کے لیے، علی مرتضیٰ اور ان کے لیے جو ضرورت کے سامان تھے وہ آپ نے جو ہے عطا فرمایا تھا۔ پھر میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فرما کر برجستہ فرمایا تھا، بیٹی میں نے تیرا نکاح اپنے خاندان کے سب سے افضل شخص سے میں نے کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ بہرحال اب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فاطمہ یہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ اسی حدیث کی بنیاد پر محدثین فرماتے ہیں کہ یہ آپ حضرت مریم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ وہ اس بنیاد پر کہ حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت خاتون جنت خود مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے افضل کوئی شے نہیں، اس لیے ان کے جسم کا جو ٹکڑا ہے اس سے بھی بہتر کوئی چیز نہیں، اس لیے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا یہ تمام عورتوں سے سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو یہ چند باتیں جو ہیں ہم نے آپ کے سامنے عرض، اور یہی خاتون جنت ہیں، ان کے پردے کے تعلق سے بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ رہتی دنیا تک جتنی بھی خواتین جو پردے کا اہتمام کرتی، یہ سب خاتون جنت کا دیا ہوا جو ہے صدقہ ہے۔ اور یہ بھی برجستہ میں آپ کے سامنے لائیو بیان کر رہا ہوں کہ خاتون جنت سے پہلے، ان کے وصال سے پہلے جتنی بھی عورتوں کا انتقال ہوا، اور جو مدینے سے جو جنازہ اٹھا کرتا تھا خواتین کا، تو مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ یہ خاتون جنت کا صدقہ ہے کہ خاتون جنت نے اپنے وصال سے پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے بہت حیا اور شرم آتی ہے کہ جو ہے میرا جنازہ جو ہے ایسے جائے جیسے ایک عام انسان کا جس طریقے سے مرد و عورت کا یہاں جنازہ ایک طریقے سے جاتا ہے، میں اسے جو ہے پسند نہیں کرتی۔ تو ایک جو ہے خاتون تھی جنہوں نے آپ کے لیے جو ہے ایک چارپائی تیار کی تھی، اور وہ چارپائی پالنا نما تھی، پالنا نما، اور اس میں لیٹنے کے بعد پھر کچھ ظاہر نہیں ہوتا تھا، اوپر سے کپڑا اڑا دیا جاتا تھا۔ اور جب یہ تیار کر کے جب پیش کیا گیا تھا خاتون جنت کے پاس، تو اللہ کی رسول کی وہ مقدس بیٹی خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کی قسم مجھے یہ بہت پسند آیا۔ اور خاتون جنت کا جنازہ جو ہے اس اہتمام کے ساتھ گیا تھا کہ کوئی چیزیں پرندے کی بھی نگاہ اس پر جو ہے نہیں پڑ رہی تھی۔ یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا پردہ، آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر مزید یہ کہ ایک روایت میں تو میں نے یہاں تک پڑھا
کہ آپ وصال سے پہلے خود سے غسل کر لی، خود سے غسل فرما لیا، اور یہ روایت کسی اور نے نہیں، سنی عالم دین میں سے ایک زبردست عالم دین نے جو ہے اسے اپنی کتاب میں درج فرمایا ہے، اور اس عالم کا نام ہے مفتی جلال الدین احمد امجدی، جنہوں نے خطبات محرم میں اس بات کو جو ہے آپ نے درج فرمایا ہے کہ خاتون جنت نے وصال سے پہلے غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد جو ہے آپ نے یہ کہا کہ مجھے بہت شرم و حیا آتی ہے کہ مجھے کوئی اور غسل دے، اور انتقال سے پہلے، وصال سے پہلے آپ نے غسل فرمایا، اور اسی غسل کے ساتھ آپ کو کفن دے کر کے جو ہے دفن کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ سوچئے، یہ ہے خاتون جنت۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ بھائی انتقال کے بعد تو انسان کو ضروری ہوتا ہے نہلانا، چونکہ جو ہے وہ بدن جو ہے سے جو ہے خون جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے، یا انتقال کے وقت جو ہے کوئی بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اس لیے جو ہے ان کو نہلانا ضروری تھا۔ تو یاد رکھیے یہ خاتون جنت ہیں، ہے نا، یہ بھی جملہ نوٹ کرنے والی چیز ہے، یہ صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے قیامت تک دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو مہینے بھر نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، کوئی عورت ایسی نہیں جو پورے سالوں سال روزہ رکھے اور نماز پڑھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خواتین پر جو ہے ہر مہینے کچھ ایسے دن جو ہے آتے ہیں کہ ان پر جو ہے نماز روزے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن واحد شخصیت ہے خاتون جنت حسنین کریمین کی ماں کہ وہ ان کو حیض نہیں آتا تھا، ان کو ماواری نہیں آتی تھی، اور وہ ہمیشہ مسلسل نماز روزہ کی پابند تھی۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ ہمیشہ پاک رہا کرتی تھی، پاک، ان کو یہ چیزیں نہیں آتی تھی۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جو ہے یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب یہ چیز نہیں آتی تھی تو پھر حسنین کریمین کہاں سے پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کہاں سے ہوئی؟ وہ کیسے پیدا ہوئے؟ وہ خون تو بڑا ضروری ہوتا ہے، وہ خون تو بڑا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر تو بچے کی پیدائش ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو پھر حسنین کریمین کہاں سے آئے؟ تو جانتے ہو اس کا بھی جواب اس نے دیا جس کے دل میں رسول کے گھر والوں کی محبت تھی۔ بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے امام محمد رضا فاضل بریلوی اس کا جواب دیتے ہیں، دنیا والوں تمہیں ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خون نہیں تھا تو حسنین کریمین کہاں سے آئے، یاد رکھو یہ چیزیں کہیں اور تلاش کرنا، اس لیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کے لیے خون کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، سمجھ بات ہے؟ اس لیے حسنین کریمین کی تخلیق میں خون کو اپنے خیال میں بھی نہ لانا، اس لیے کہ یہ اس نور کی بیٹی نور ہیں، اور اسی نور کی بیٹی کے نور کے بطن سے یہ نورانی اولاد ہے، اس لیے وہاں خون کا گزر نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین کی ماں وہ شان والی تھی کہ جو کبھی بھی آپ کی نماز جو ہے قضا نہیں ہوتی تھی، اور کبھی بھی آپ کا نماز جو ہے آپ چھوڑتی نہیں تھی، ہر حال میں جو ہے آپ نماز پڑھتی تھی۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ خاتون جنت کو جو ہے نہ حیض آتا تھا نہ نفاس آتا تھا، نہ حیض نہ نفاس، وہ ہمیشہ پاک رہا کرتی تھی۔ تو جو ایسی پاکیزہ ہو وہ کیوں نہ اپنے اس غسل کے ساتھ جو ہے قبر میں مدفون ہو کہ اوروں کی طرح جو ہے اسے غسل کی ضرورت پڑے۔ تو یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے حضرات۔ اور ایک چیز اور سماعت فرما لیں کہ ان کے پردے کا آپ جو ہے اہتمام دیکھیے کہ کس قدر جو ہے آپ جو ہے شرم و حیا کی پیکر تھی خاتون جنت، اور کس قدر جو ہے آپ کو پردے کا خیال ہے۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ ابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہوئی، اور جب آخری وقت ہوا تو آپ کے سر میں کافی درد رہتا، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر رہتی تو
آنے والے سائل نے جو ہے دروازے پر دستک دی تو پوچھا گیا کون؟ تو آنے والے سائل نے کہا میں فلاں اعرابی ہوں، کیا بات ہے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ خاتون جنت نے اندر سے جواب دیا کہ ابا جان کی طبیعت ابھی ناساز ہے، آپ کل آنا۔ خاتون جنت نے جب یہ کہا کہ کل آنا، وہ اعرابی واپس ہو گیا۔ دوسرے دن پھر وہ اعرابی آتا ہے، دستک دیتا ہے، پھر آواز آتی ہے کون؟ آنے والا پھر یہ جواب دیتا ہے کہ میں وہی اعرابی جو کل آیا تھا، میں وہی اعرابی جو کل آیا تھا۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ فاطمہ اندر ہے، وہ اعرابی واپس چلا جاتا ہے۔ پھر تیسرے دن پھر وہ جو ہے یہی اسی انداز سے پھر وہی سائل آتا ہے اور دستک دیتا ہے۔ دستک جیسے ہی دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بیٹی کون ہے؟ غیب داں نبی پوچھ رہا ہے کون ہے، حالانکہ وہ سب جان رہے ہیں کون ہے، لیکن پوچھ رہے ہیں نبی کون مکہ اپنی بیٹی سے بیٹی کون ہے؟ کہا ابا جان یہ ایک اعرابی ہے جو کل بھی آیا تھا اور پرسوں بھی آیا تھا اور آج بھی آپ کے پاس آنے کی اجازت مانگتا ہے، اور آپ کی طبیعت کو دیکھ کر کے جو ہے میں گوارا نہیں کرتی ہوں کہ میں کسی کو اجازت دوں کہ وہ آ کر کے جو ہے آپ کو جو ہے پاس بیٹھے اور آپ کو تکلیف ہو جائے، اس لیے میں اسے واپس کر دیتی ہوں اور کہہ دیتی ہوں کہ کل آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سماعت فرمائیے گا۔ کہا بیٹی پہچانتی ہو وہ کون ہے آنے والا؟ کہا کہ اللہ اعلم ورسولہ، ابا جان یہ تو بات تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ جملہ سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی یہ آنے والا کوئی اور نہیں، یاد رکھ حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک کسی کے لیے جو ہے اس نے اجازت طلب نہیں کی ہے، اور نہ اس کے بعد قیامت تک کسی کے لیے وہ اجازت طلب کرے گا۔ یہ صرف تیرا بابا ہے جس کے لیے یہ اجازت مانگ رہا ہے، یہ آنے والا کوئی اور نہیں، یہ عزرائیل ہے، ملک الموت ہے جو میری روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن اجازت نہ ملنے کی بنیاد پر یہ واپس ہو جاتا ہے۔ تیرا باپ واحد شخص ہے جس کے لیے موت کا فرشتہ بھی اجازت لے کر کے حاضر آتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ دوسری بات یہ کہ خاتون جنت گھر میں ہیں، خاتون جنت گھر میں ہیں، نہ آنے کی ایک وجہ یہ کہ چونکہ یہ شرم و حیا کی پیکر گھر میں ہے، وہ شرم و حیا کی پیکر جس کے بال کے سیاہی کو جو ہے آسمان کے اڑنے والے پرندے بھی نہ دیکھ سکے ہوں، ایسی شرم و حیا کی پیکر جس گھر میں ہو اس گھر میں رہتے ہوئے جو ہے وہ فرشتہ کیسے آ جائے؟ آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی تو اندر جا اور اسے اجازت دے۔ پھر وہ فرشتے جو ہے تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد بھی ڈائریکٹ نہیں، سلام کے بعد یا رسول اللہ ان اللہ اشتاقا، کہ اللہ کے رسول اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں نہیں تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب کرنے کی، جب یہ روایت پڑھتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی محمد رسول اللہ کو؟ کہ اے اسرائیل، اے ملک الموت، تو آیا ہے میری روح کو قبض کرنے کے لیے اور مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، اگر میں کہہ دوں نہ تو کیا تو نہیں نکالے گا؟ تو وہ فرشتہ بھی یہی کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول، یقیناً اگر آپ کہہ دیں نہیں تو میں نہیں نکالوں گا، اور یہ آپ پہلے شخص ہیں جس سے میں اجازت لے رہا ہوں، اور آپ کے منع کر جانے کے بعد جو ہے ہرگز میں آپ کی روح قبض نہیں کروں گا۔ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ غیب داں نبی جان رہا ہے
کہ آنے والے زمانے میں ایسے بہت سے بدبخت اور ناہنجار قسم کے لوگ جو ہے جنم لیں گے جو مصطفیٰ کے اختیار پر انگشت نمائی کریں گے، اس لیے انہیں دکھا دیا جائے تاکہ مصطفیٰ کا جو ہے اختیار اور اللہ کا دیا ہوا پاور مصطفیٰ کو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ جو کسی کے لیے نہ رک سکا اس کے لیے جو ہے وہ مصطفیٰ کے لیے بھی رک جاتا ہے، وہ اسرائیل ہے۔ اور یہ مصطفیٰ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ان کے پاس موت والا فرشتہ بھی آئے تو بغیر اجازت کے جو ہے آپ کی جو روح قبض نہ کر سکے، ورنہ تو حضرت موسیٰ کے تعلق سے بھی آپ نے سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی حضرت اسرائیل آئے تھے اور کہا کیسے آئے ہو؟ تو کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حدیث ہے حدیث کہ جیسے ہی کہا کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک تماچا حضرت موسیٰ نے رسید کیا، اور رسید کیا تو آنکھیں، روایت میں آتا ہے کہ آنکھیں جو ہیں ان کی بالکل باہر آ گئیں، بالکل باہر آ گئیں۔ اور آپ جانتے ہو فرشتے بہت طاقتور ہوتے ہیں، بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ یہاں سے دو چیز کا پتہ چلا کہ جو فرشتے چاہے جتنے بڑے طاقتور ہوں، نبی کی جو طاقت ہوتی ہے اس طاقت کے برابر جو ہے اللہ کسی اور کو طاقت عطا نہیں فرمایا۔ یہی تو وجہ ہے کہ صرف ایک تماچا حضرت موسیٰ کا جب ملک الموت کو لگا تو آنکھیں باہر آ گئیں، اور وہ شکایت جا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، پھر جو ہے دوبارہ جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے بھیجا، اور پھر اس میں کئی طریقے کے واقعات ہیں کہ آپ جتنا چاہیں، اگر آپ چاہیں تو جو ہے اگر ہم اپنا ہاتھ جو ہے جانوروں پر رکھ دے اور جانور کے نیچے جتنے بال آ جائیں ان بالوں کے برابر ایک ایک سال آپ کی میعاد بڑھا دی جائے، ایک ایک سال میعاد بڑھا دی جائے اگر آپ کہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا اس کے بعد پھر نکالوں گا۔ تب حضرت موسیٰ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم ہوا تھا اسے کرنا، تو جب یہ کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں جتنا آپ چاہیں بڑھا دوں، تو کہا اس کے بعد کہا موت، آپ اپنا ہاتھ رکھ دیجئے کسی جانور پر، جتنے بال اس کے درمیان میں آ جائے ہر بال کے برابر اتنے سال آپ کی میعاد بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا پھر اس کے بعد، کہا موت ہی ہے۔ جب اس طریقے سے سمجھا کر کے اللہ رب العزت نے بھیجا، اور اس طریقے سے جب گفتگو ہوئی تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل جب جانا ہی ہے تو کیا 5 سال اور کیا 100 سال، بس لے چل۔ بہرحال یہ ایک بات ہوئی تھی، تو یہ حضرت موسیٰ تھے اور یہ حضرت عیسیٰ، آپ سمجھ میں؟ تو اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دکھلا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے وہ اختیار دیا ہے کہ جو حضرت آدم سے لے کر کے صبح قیامت تک وہ کسی سے اجازت نہ لے، اور بغیر اجازت کے جس کی چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے نکال لے، وہ بھی مصطفیٰ سے اجازت لیتا ہے۔ فاطمہ تیرے باپ کی اجازت کے بغیر وہ اسرائیل بھی تیرے باپ کی روح قبض نہیں کر سکتا ہے، اللہ نے مجھے وہ اختیار دیا ہے۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اختیار دیکھنے کے بعد بھی لوگ کیسے کیسے بکواس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا پاورفل نبی، تو پھر نواسہ کربلا میں اس بے دردی سے قتل کیسے کیا گیا اور مصطفیٰ نے بچایا کیوں نہیں؟ بچایا کیوں نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عقل ہو تو ویسے تو کئی ایک جواب ہے، کئی ایک جواب ہے۔ آپ شروع سے لے کر کے آخر تک آپ دیکھیے، کوئی ایک حدیث ایسی دکھلا دو۔ ہم نے بتایا کہ یہ واحد شخصیت ہے حضرت امام حسین کی کہ ادھر پیدا ہوئے اور ادھر شہادت کی خبر مشہور ہوئی۔
حضرت جبریل آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کی امت اسے قتل کر دے گی، مٹی بھی لا کے دے دیا، وہ جگہ بھی دکھلا دی، جگہ کا نام بھی بتا دیا کربلا، یہ ساری چیزیں ہوئی، لیکن کوئی ایک حدیث دکھلا دو کہ اتنا چاہتے ہوئے بھی مصطفیٰ کریم نے یا ان کی ماں خاتون جنت نے یا ان کے باپ علی مرتضیٰ نے کسی نے بھی جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہو اے اللہ میرے بیٹے سے اس مصیبت کو دور فرما دے، کسی نے بھی دعا کی ہو؟ نہ، بلکہ دعا کی، لیکن یہ نہیں کہ اللہ میرے نواسے سے اس مصیبت کو دور فرما دے، نہیں، اے اللہ میرے نواسے کو اس وقت میں ثابت قدم رکھ اور اسے شہادت کا درجہ نصیب فرما، یہ دعائیں ضرور کی ہیں مصطفیٰ کریم نے۔ اچھا، شہادت بڑی غضب کی شہادت ہے۔ ایک چیز اور سوچنے والی کہ یہ تو نواسے ہیں اور ایک رسول اللہ کے دادا تھے، دادا پر دادا چھڑ دادا وہ بھی دادا ہوتا ہے، کئی پشت کے اوپر کبھی ہو تو وہ دادا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مینا کی سرزمین پر لٹایا نا، ہے نا، قربانی یہاں بھی ہوئی، قربان یہاں بھی اور قربانی وہاں بھی، خنجر وہاں بھی چلا اور خنجر یہاں بھی، لیکن بڑا کمال ہے کہ وہاں خنجر مینا میں جو چلا تو اس خنجر نے کاٹا نہیں۔ حضرت اسماعیل کٹے تھے؟ نہیں کٹے تھے، اور یہاں کربلا میں خنجر چلا بھی اور کٹ بھی گیا اور وہاں کٹا نہیں۔ ایسا کیوں بھائی؟ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چلی ہوئی چھری کو نہ چلنے دے تو وہ اللہ یہاں اس نواسے کو جس کو دل و جان سے زیادہ چاہتے ہوں مصطفیٰ، وہاں اللہ چاہے تو کیا وہ خنجر چل جائے؟ تو وجہ کیا ہے کہ وہاں نہیں چلا یہاں چل گیا، وہاں نہیں چلا یہاں چل گیا؟ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں جو چلا وہ اس لیے کہ حضرت اسماعیل کے پیشانی مبارک میں محمد الرسول اللہ کا نور تھا، اس لیے، اور ان کو پیدا ہونا تھا، سب سے لاش نبی بن کر کے انہیں اس دنیا میں آنا تھا، اور وہ نور حضرت اسماعیل کے پیشانی مبارک میں تھا، اس لیے اللہ نے اس چھری کو روک دیا اور کہا نہیں، اگر یہ کٹا تو پھر نور مصطفیٰ کا وجود کیسے ہوگا، اس لیے تو چل نہیں۔ اور کربلا نے اس لیے چلا کہ یہ کہا کہ چل جا، اس لیے کہ یہاں چلے گا، جب تو گردن کٹائے گا تو دین مصطفیٰ بچتا ہوا نظر، وہاں خنجر رکے گا تو پھر مصطفیٰ کا وجود سمجھ میں آئے گا، اس لیے وہاں نہیں چلا اور یہاں چلا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہرحال میں دوسری طرف چلا گیا۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑی نرالی ہے، اور ان کے پردے کا یہ عالم ہے۔ ایک تو کتنی وصیتیں کہ میرا جنازہ اس طریقے سے جائے، اور جو ہے کہ فرشتے بھی جو ہے وہ نہ، بلکہ روایت میں تو یہ آتا ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص ہم کو دکھلا دو، کوئی ایک ایسا شخص جس کی روح ملک الموت فرشتے کے علاوہ کسی اور نے نکالی ہو۔ بھائی ڈیوٹی ہی ان کی ہے، ڈیوٹی ہی ان کی ہے تو نکالے گا کون؟ لیکن واحد خاتون ہے خاتون جنت، واحد خاتون ہے حسین کی ماں، جن کی روح کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی روح ملک الموت نے نہیں نکالی، بلکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ مولا تو جانتا ہے اپنی بندی فاطمہ کو کہ اس کس قدر شرم و حیا کی پیکر ہے
تیری بندی فاطمہ نے اس قدر پردے کا اہتمام کیا ہے کہ اس کی بال کی سیاہی کو اڑتا ہوا پرندہ تو کیا سورج کی کرنیں بھی نہ دیکھ سکی ہوں، اس لیے اللہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میری روح قبض کرنے کے لیے جو ہے وہ ملک الموت عزرائیل آئے اور تیری اس بندی کو دیکھے جس کو آج تک کوئی نہ دیکھ سکا ہو۔ اس لیے اللہ میری تمنا یہ ہے کہ تو اپنے دست قدرت سے اپنی بندی فاطمہ کا روح نکال۔ تو روایت میں یہ آتا ہے کہ واحد خاتون حسین کی ماں ہیں خاتون جنت، جن کی روح حضرت اسرائیل نے نہیں خود اللہ رب العزت نے جو ہے آپ کی روح کو جو ہے قبض کیا ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کیا شان ہے خاتون جنت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر جگہ آپ کی شان ایک نرالی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، یہ یاد آ گیا تو میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں۔ ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں کافی دیر سے آئے، آپ انتظار کر رہی تھی، بیٹھی بھی تھی، شوہر اب تک نہیں آئے ہیں، تو جب تک نہ آئے تو وہ انتظار میں آئے تو کھانا دوں، پانی پوچھوں، خدمت کروں، اس کے بعد سلا کر سوؤں، اس انتظار میں آپ جگ رہی تھی، کافی دیر میں رہا ہے۔ تو خاتون جنت نے پوچھا ہے میرے شوہر نامدار آج دیر آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کچھ نہیں، بس میں تمہارے بابا جان محمد رسول اللہ کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ایسی پیاری پیاری باتیں مصطفیٰ کائنات فرما رہے تھے کہ طبیعت ہی نہیں اٹھ رہی تھی وہاں سے اٹھنے کی، اس لیے سنتے سنتے دیر ہو گئی۔ خاتون جنت نے پوچھا کیا بات ہے، اتنی اچھی محفل آپ کو جو ہے میسر آتی ہے آپ لوگوں کو، کیا وہ پیاری پیاری باتیں آپ مجھے نہ بتائیں گے جو آپ پیاری باتیں ہمارے بابا جان سے سن کر کے آ رہے ہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا کیوں نہیں، بالکل بتاؤں گا۔ کہا کیا فرمایا؟ بولا یوں تو بہت تھی لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں، آج حضرت سلیمان کا تذکرہ ہو رہا تھا، تمہارے ابو جان محمد رسول اللہ حضرت سلیمان کا تذکرہ کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ تو یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جو ہے بہت سے ساز و سامان سے نوازا تھا، بہت سا سامان دیا تھا، اور اپنے داماد کو ایک بیش بہا جو ہے بہترین جو ہے قسم کا جو ہے جوہر و لال سے جو ہے جڑا ہوا ایک تاج عطا کیا تھا۔ یہ جو سنایا اور خاتون جنت نے جب سنا تو خاتون جنت بڑا مغموم ہوئی، اور حالانکہ بات یہ نہیں تھی، وہ یہ سوچنے لگی کہ شاید جو ہے ہمارے شوہر نامدار اس لیے سنا رہے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان جن کو اللہ رب العزت نے جو ہے صرف دنیا میں سلطنت عطا کی ہے، اور میرے بابا تو وہ ہیں جو کونین کے جو ہے کی سلطنت اللہ نے انہیں عطا کی ہے، جو کونین کے شہنشاہ ہیں، شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے جب حضرت سلیمان اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو اتنا ساز و سامان جب دیے ہیں تو محمد رسول اللہ شہنشاہ کونین ہوتے ہوئے ہمیں انہوں نے ایسا کیوں نہیں دیا؟ یہ سوچی حضرت خاتون جنت، اور یہ سوچ میں جو ہے آپ ہر روز جو ہے ایک دم غمگین رہتی تھی، غم سے غمگین۔ پھر کیا ہوا کہ ایک رات خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ جو ہے جنت میں بڑی قیمتی لباس میں ملبوس۔ اب جنتی لباس کیسا ہوگا آپ اندازہ لگا لیں، جنتی لباس میں ملبوس آپ ایک بہترین مقام پہ، بلند مقام پر، بہترین تخت پر سیدہ کائنات بیٹھی ہیں، اور ان کے چاروں طرف جو ہے پتہ نہیں کتنی حوریں آپ کی خدمت میں جو ہے لگی ہوئی ہیں، اور خاتون جنت جو ہے ایک بڑے مقام تخت پر اچھے مرصع کپڑے کے ساتھ، خوبصورت لباس کے ساتھ ملبوس ہو کر کے آپ بیٹھی ہیں، اور تمام حوریں ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اچانک ادھر سے مولا کائنات تشریف لاتے ہیں،
اور لانے کے بعد کہتے ہیں، اب یہ دکھانا مقصود تھا نا، بیٹی کو خوش کرنا مقصود تھا جو غم زدہ تھی، یہ سارا اہتمام مصطفیٰ کائنات کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور جنت آپ میں دیکھ رہی ہیں، جنت میں ہوں، اب تمام حوریں میری خدمت گزار ہیں اور سب ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے کہ اچانک میرے شوہر جو ہے مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد کہتے ہیں فاطمہ میری شریک حیات۔ تو میں نے کہا ہاں سرتاج فرمائیے، مجھے بہت تیز پیاس لگی ہے، ایک گلاس ایک پیالہ پانی تو لے آؤ۔ جس کی خدمت جنت کی سب حوریں کر رہی ہوں، اس ملکہ کو حکم مولا کائنات دے رہے ہیں کہ میرے لیے ایک پیالہ پانی تو لاؤ۔ تو حضرت خاتون جنت نے جو ہے انہی حوروں میں سے اور انہی خدام میں سے جو ہے خادماؤں میں سے ایک کو کہا کہ جاؤ اور پیالے میں حوض کوثر لے کر کے آؤ اور لا کر کے میرے شوہر نامدار کو دو۔ تو وہ گئی اور جانے کے بعد جو ہے گلاس میں وہ خادمہ حوض کوثر لے کر کے آئیں اور لانے کے بعد خاتون جنت کی موجودگی میں مولا کائنات کو بڑھایا۔ جیسے ہی بڑھایا تو یہ بہت خوبصورت بہترین۔ تو مولا کائنات نے پوچھا فاطمہ یہ کون ہے؟ تو کہا بھول گئے آپ یاد کیجئے ایک موقع سے آپ نے کہا تھا کہ حضرت سلیمان نے اپنی بیٹی کو بہت سے ساز و سامان دیے تھے، یہ کوئی اور نہیں، یہ وہی حضرت سلیمان کی بیٹی ہے جو میری یہاں خادمہ بن کر کے کھڑی ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ کائنات کی بیٹی خاتون جنت کا مرتبہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ہے حسنین کریمین کی ماں۔ اس لیے ہم اور آپ ان کے مقام و مرتبے کو ہم پہچان نہیں سکتے ہیں۔ کمال ہے صاحب، ماں عورتوں کی سردار جنت، بیٹا نوجوانوں کے سردار۔ اور دیکھیے مرتبہ، دیکھیے کیسے کیسے جو ہے تقسیم ہوئی ہے نعمت۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے دونوں نواسے جو ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور بیٹی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الا ترضینا، کیا ہے میری بیٹی، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جو ہے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ ادھر سردار، اب بیٹھ گئے تھے مولا کائنات مولا علی، ہے نا، وہ نوجوانوں کے سردار، یہ عورتوں کی سردار۔ تو اب مولا کائنات کو بھی تو کوئی نعمت تقسیم ہونی تھی نا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف اور عدل دیکھیے، رسول کریم فرماتے ہیں علی تمہارے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تمہاری زوجہ، تمہاری شریک حیات میری بیٹی خاتون جنت، یہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے۔ اس لیے اب میں تمہیں اسی جنت کا جو ہے دروازہ بناتا ہوں، تم اس کے دروازے ہو۔ اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ جو ہے وہ تم سے ہو کر کے نہ گزرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں، بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے کہ جس کی روح بھی قبض ملک الموت نے نہیں کی۔ ان کے شرم و حیا اور ان کے پردے کا یہ عالم تھا کہ انہیں یہ بھی جو ہے گوارا نہ تھا کہ میری روح ملک الموت قبض کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور فرمایا کہ اے اللہ تیری یہ بندی ہے جس کے بال کی سیاہی کو چمکتے ہوئے سورج کی کرنوں نے بھی نہیں دیکھا ہے، تیری یہ بندی یہ چاہتی ہے کہ اس کی روح اسرائیل نہ قبض کرے بلکہ تو خود اپنے دست قدرت سے میں روح قبض کر لے۔ یہ دعائیں جو ہیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے اپنی بندی حضرت سیدہ کائنات کی روح قبض کیا۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں بھی جو ہیں سوچیں کہ میں کس کی کنیز ہوں، میں کس کی خادمہ ہوں، میں کس کی غلام ہوں۔ اس لیے آپ سچی پکی کنیز خاتون جنت کی بنیں، اللہ رب العزت
ان کے نقش قدم پر جو ہے تمام خواتین کو چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بہرحال پھر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت یہ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو خاتون جنت پر جس قدر جو ہے صدمہ گرا ہے، شاید یہ ان کے جو ہے اشعار انہوں نے عربی میں جو گنگنائے ہیں، ان اشعار کو جو ہے سن کر لگتا ہے کہ واقعی یہ خاتون جنت ہیں جو اپنے ابا جان کے انتقال کے بعد جب تک زندہ رہی پورا مدینہ گواہ ہے کہ کبھی بھی جو ہے سب مدینے کی عورتیں گواہ ہیں، بچیاں گواہ ہیں کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد وہ جو ہے خاتون جنت کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس قدر جو ہے آپ کو جو ہے اپنے باپ کے جانے کا صدمہ ہوا کہ آپ نے جو ہے پوری زندگی جو ہے آپ کو مسکراتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹی یہ آنے والا جو سائل ہے نا، یہ کوئی اعرابی نہیں، یہ ملک الموت ہے جو 3 روز سے آ رہا ہے، یہ صرف تیری موجودگی کی وجہ سے واپس ہو جاتا ہے، یہ تیرے باپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب یہ فرمایا تھا تو خاتون جنت اسی وقت رونے لگے، آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ تو آپ نے اپنی بیٹی کو قریب کیا اور قریب کر کے اپنا لب مبارک جو ہے حضرت خاتون جنت کے کان کے قریب لے کر کے کچھ جملہ بولا اللہ کے رسول نے، روتے روتے ہنس دی۔ اور یہ دور بیٹھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے آپ دیکھ رہی تھی، کبھی فاطمہ رو رہی تھی اور ابھی جو ہے فوراً ہی ہنسنے لگی۔ تو جب وہاں سے جب اٹھ کر کے جب قریب حضرت عائشہ کے قریب آئیں تو بلایا حضرت عائشہ، ام المؤمنین نے کہا فاطمہ یہ کیا میں نے دیکھا ابھی کچھ لمحہ پہلے کہ تم جو ہے اچانک جو ہے پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگی، اور پھر اچانک جو ہے محمد رسول اللہ نے تمہارے کان میں کوئی بات کہی جس سے تم مسکرانے لگی۔ تب خاتون جنت نے کہا کہ پہلے جو میں اچانک جو رونے لگی وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول ابا جان نے اپنے موت کے تعلق سے مجھے خبر دی کہ اب میں یہاں سے دنیا سے رخصت ہونے جا رہا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا۔ اور میرے کان میں جو انہوں نے کہا تو یہ کہا بیٹی گھبرا مت، رو مت، اس لیے کہ میرے جانے کے بعد عالم برزخ میں سب سے پہلے جو آ کر کے ملنے والی ذات ہے وہ کوئی اور نہیں، سب سے پہلے تو ملے گی۔ تو میں سمجھ گئی کہ میں اپنے بابا جان کے بعد سب سے پہلے اس دنیا سے جانے والی اور کوئی نہیں، میں ہی ہوں۔ یہ سن کر کے مجھے خوشی ہوگی اور میں ہنسنے لگی۔ اور یہی ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے بعد جو ہے سید کائنات نے جو ہے اس دنیا کو جو ہے الوداع کہا اور خیر آباد کہا، اور آپ بھی اپنے اللہ سے جا ملی اور اپنے بابا جان کے اس قول سے سب سے پہلے جا کر کے ملنے والی جو ہے سید کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جو آپ جا کر کے۔ اب آپ بتائیے 6 مہینے کے بعد اس وقت کیا عمر رہی ہوگی حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی؟ تو یہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کل کی مجلس میں بتاؤں گا۔ آج صرف اتنا کہ جو چند ضروری باتیں تھی میں نے خاتون جنت کے تعلق سے وہ آپ کے سامنے جو ہے میں نے جو ہے عرض کیا ہے۔ پروردگار عالم ہمارے بولنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہم سب کو سچا پکا جو ہے ان نبی کے گھر والوں کا جو ہے عقیدت مند بنائے، ان کی محبت پر اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو باقی رکھے، اور انہی کے محبت پر پروردگار عالم جو ہے ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔